اپنے کمرے میں سنگار میز کے سامنے بیٹھی وہ بڑی ہی فرصت سے اپنی پلکوں کو مسکارا کے برش سے دو آچھا کر رہی تھی جب تن فن کرتی ہوئی محمودہ بیگم وہاں چلی آئیں۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ ارد کے قریب جانے کی کوشش کرو، اس کے دل میں اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے یہ ایک کام بھی نہیں ہو سکتا ہے کائنات، تو لعنت ہے تمہارے لڑکی ہونے پر۔ آگ وگولا ہوئی وہ اس پر برس رہی تھیں، جبکہ کائنات بے نیازی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے اپنے تراشیدہ ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، اتنی کوششیں کر رہی ہوں کہ ارد کے قریب ہو سکو، اس کو تم اپنے بس میں کرو تاکہ ہم عثمان غازی کے دولت پر قابض ہو سکیں، مگر تم ہو کہ تم سے ایک ٹوٹے ہوئے دل والا مرد نہیں سنبھلتا۔ ارے شکر کرو کہ اب تمہیں دوبارہ موقع ملا ہے اس کے قریب جانے کا، ورنہ سوچو اگر وریشا آج اس کی زندگی میں ہوتی تو ہم اور تم کیا کر سکتے تھے سوائے ہاتھ ملنے کے۔ انہوں نے دانت پیس کر کہتے ہوئے گویا اسے کچھ عقل دلائی۔ میں سب سمجھتی ہوں ممی، مجھے مت سمجھاؤ آپ، اور اب میں تھک چکی ہوں، سچ کہوں تو مایوس ہو چکی ہوں اس کی طرف سے۔ میں نے اسے بہت چاہا تھا ممی 5 سال قبل، مگر اس کی بے اعتنائی اور بے رخی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی محبت کا رد کیا جانا برداشت کیا ہے۔ اب میں بار بار اپنا دل نہیں توڑ سکتی۔ محض آپ کی دولت اکٹھی کرنے والی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے جذبات کی ناقدری نہیں سہ سکتی۔ میں نے اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ میری ماں ہیں، میری تکلیف اگر آپ کم نہیں کر سکتی تو پلیز اسے بڑھانے کی وجہ بھی نہ بنے۔ کائنات نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا، جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر آئی ہو اور اسے اب پتہ چلا ہو کہ یہ سفر تو لا حاصل تھا، جبکہ اس کے جذبات سے قطع نظر وہ کہہ رہی تھی، اے لڑکی، اگر اسی طرح کی 2-4 باتیں تم ارشد کے سامنے جھاڑتی نا تو آج وہ تمہارا ہوتا، مگر نہیں، تم سب کو تو میں ہی غلط لگتی ہوں، میں جو ہر وقت تمہارے اور برہان کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتی ہوں، اور آگے سے تم لوگ یہ صلاح دیتے ہو مجھے۔ کام نہ بنتے دیکھ کر منٹوں میں رنگ بدلا تھا انہوں نے، اور اب وہ ایموشنل کارڈ کھیل رہی تھی خود اپنی ہی بیٹی کے ساتھ، اور واقعی ان کا یہ حربہ کام بھی کر گیا۔ کائنات اپنی ماں کے آنسوں، جو کہ مگرمچھ کے ہیں، دیکھ کر فوراً پگھل گئی۔ آئی ایم سوری ممی، پلیز میری وجہ سے آپ دکھی نہ ہوں، اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تو اور میں کیا کروں پھر؟ تم لوگ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے بھلا ہی تو چاہا ہے اپنے بچوں کا۔ تمہاری شادی اگر ارشد سے ہو گئی تو اس کی بیوی بن کر عیش سے تو تم رہو گی نا۔ اب اس میں میرا کیا مفاد ہے جو میں تمہیں یہ سب کرنے کو کہوں گی؟ میں تو دل سے یہی چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بچوں کا رشتہ غازی خاندان میں ہو جائے، بس پھر میں چین سے مر سکوں گی۔ چالاکی سے بات کو ایسا رخ دیا کہ اب پھر سے کائنات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب تھے یا دولت کی کمی تھی۔ یوسف صاحب اور برہان کے خود کا کھڑا کیا گیا مختصر سا کاروبار تھا، لیکن محمودہ بیگم کی حریص طبیعت کے لیے اتنی دولت کافی نہ تھی، اور سونے پہ سہاگا جب وہ نگہت بیگم کے شوہر یعنی عثمان صاحب کا بھلا پھولا کاروبار دیکھتی تو ان کے دل میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ اوپر سے جب نگہت بیگم کے پاس نت نئے گہنے دیکھتی تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا، لہٰذا ارشد اور مہک سے بڑھ کر اور کوئی راستہ انہیں نظر نہ آتا تھا۔ غازی ولا میں اس وقت شام میں متوقع پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ صبح ہی صبح بلال کی ڈیوٹی لگ پڑی تھی۔ ارشد اور اپنے باس غازی عثمان کے درمیان وہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ ارشد کو اس نے آنے والے تمام مہمانوں سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ غازی ارشد کو کچھ سمجھانا بلال کو ارشد کی توہین ہی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود کافی سمجھدار اور ذہین تھا، ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا بخوبی جانتا تھا۔ بلال نے چند ایک ضروری باتیں ہی اسے بتائی۔ ذرا دیر پہلے آفس کے جھمیلوں سے فرصت ملی تو غازی ولا کی باقی تیاریوں کا جائزہ لینے چل پڑا۔ ڈیکوریٹرز اپنا کام کر رہے تھے۔ بلیک پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ کے کف موڑے، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ایک طرف کھڑا ان کو کام کرتے دیکھ رہا تھا، جب پیچھے سے نسوانی آواز پڑی۔ وہ چونکا۔ تم ڈیڈ کے مینیجر ہو نا؟ اس سوال پر اس نے مڑ کر دیکھا اور مقابل کا سرتا پیر جائزہ لیا۔ بلیو جینز پر سیاہ آدھی آستینوں والی شرٹ پہنے، لمبے سنہرے بالوں کی فش ٹیل بنا کر شانوں پر ڈالے، سن گلاسز سر پہ ٹکائے، مہک عثمان اس کے مقابل غرور سے تنی گردن کے ساتھ کھڑی نخوت سے پوچھ رہی تھی۔ بلال کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ جی ہاں، کہیے کیا کام ہے؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ پوری جان سے متوجہ تھا، اور زندگی میں پہلی بار مہک جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی بھی اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی وجہ سے پازل سی ہو رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کچھ کام ہے؟ خود کو اس کے سحر سے نکالنے کے لیے مہک نے بے تقاضا سوال کیا، جس پر بلال جہازیب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ظاہری بات ہے مس مہک کہ آپ اس بندہ ناچیز کو یوں ہی تو نہیں مخاطب کریں گی نا؟ بلال کا چونکہ عثمان صاحب کے ساتھ ان کے یہاں آنا جانا اکثر ہوتا رہتا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مہک سے واقف نہ ہوتا؟ اس قدر صاف گوئی پر مہک دنگ رہ گئی۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میری گاڑی سے شاپنگ بیگز اٹھا کر میرے روم میں رکھاؤ، اس نے بے نیازی سے کہا اور مڑ کر جانے لگی تھی جب بلال کی بات سن کر رکی۔ مس مہک، میں یہاں آپ کے پاپا کا کام کرنے ان کے مینیجر کی حیثیت سے آیا ہوں، آپ کا باڈی مین نہیں ہوں جو ایسے کام کرتا پھروں آپ کے لیے۔ پرسکون لہجے میں 2 ٹوک جواب دیا، جس پر مقابل کے تلووں میں لگی اور سر پہ بجھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے پلٹ کر جواب دینے کی؟ غصے سے مٹھیاں بینچ کر کہا تو بلال نے شانے اچکا دیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے ہمت کر لی مجھ سے اپنا یہ سلی سا کام کہنے کی، اسی کے انداز میں کہا۔ اس کی یہ بات سن کر مہک کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا، جسے مقابل دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میں ابھی جا کر پاپا سے تمہاری کمپلین کرتی ہوں، 2 منٹ میں تمہاری چھٹی ہو جائے گی یہاں سے، اس نے دھمکی دی۔
یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں، پھر جو ہوگا اس کے لیے بھی تیار رہیے گا، پرسکون لہجے میں جواب دیا، اور مہک کو اس شخص کے انداز حیران کر رہے تھے جو اس سے بالکل بھی متاثر نہ ہو رہا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ آپ کو یاد ہے مس مہک، جب پچھلی بار آپ نے مجھے اپنی خراب کھڑی گاڑی کو مکینک بلوا کر ٹھیک کروانے کا کہا تھا؟ بلال نے چند ماہ قبل والی بات اسے یاد دلائی، جب اس نے اپنے غرور میں محض بلال کو نیچا دکھانے کے لیے اسے یہ کام کہا تھا، اور اسے یاد تھا کہ جب غازی عثمان کو یہ بات پتہ چلی تھی تو کیسے انہوں نے مہک کی کلاس لی تھی، اور اس سے کہا تھا کہ بلال صرف انہی کا آرڈر فالو کرتا ہے کیونکہ وہ ان کا مینیجر ہے، اور عثمان صاحب کے غصے سے تو سبھی پناہ مانگتے تھے۔ مہک نے جھرجھری لی۔ جہنم میں جاؤ تم، میں خود کر لوں گی اپنا کام۔ اس پر لعنت بھیج کر تن فن کرتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ بلال سینے پہ ہاتھ باندھے تا دیر مسکراتا رہا۔ کتاب ہاتھ میں پکڑے بلیک بورڈ پر وہ سوالات لکھ رہی تھی جن کا اس نے ٹیسٹ لینا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ مکمل طور پر اپنے کام میں لگی تھی جب اسے 2-3 بچوں کے کھی کر کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہ سب خاموش تھے، پھر سر جھٹک کر لکھنے لگی جب ایک مرتبہ پھر آواز سنائی دی۔ اب کہ وہ غصے سے مڑی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کس کو ہنسی آ رہی ہے؟ سب پر نظریں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بچوں نے سر جھکا لیے تھے۔ ابھی جب 20 منٹ بعد میں آپ لوگوں کی ٹیسٹ کاپیز چیک کروں گی نا، پھر ہنس کر دکھانا مجھے۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے سب کو گھور کر کہا۔ سوری مس، سب نے یک آواز ہو کر جلدی سے کہا۔ چلو اب شاباش، جلدی سے ٹیسٹ کاپی نکالو سب اپنے، اور فوراً شروع ہو جاؤ، اور دیکھو میری سب پر نظر ہے، کوئی کسی کی طرف نہ جھانکے۔ انگلی اٹھا کر ذرا سختی سے کہا تو سب نے سر ہلا کر اپنی کاپی نکالی اور دھڑا دھڑ سوال دیکھ کر جواب لکھنے لگے۔ مریم سینے پر ہاتھ باندھے سب بچوں کو اپنی اپنی کاپیوں پہ جھکے دیکھ رہی تھی۔ تبھی غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اپنے دائیں جانب کی کھلی کھڑکی پہ پڑی تو وہ ایک دم چونکی۔ اسے لگا اس نے وہاں کسی کو کھڑے دیکھا ہے، مگر پھر خود ہی اپنے اس خیال کی نفی کی۔ 20 منٹ پورے ہونے پر اس نے سب کو مزید لکھنے سے روک دیا۔ پھر ایک بچی نے اٹھ کر باقی سب کی کاپیاں جمع کر کے اس کے ٹیبل پر رکھ دی۔ مریم کے آخری پیریڈ ختم ہونے کے ساتھ ہی چھٹی کے لیے بھی بیل بجی، جس پر سب بچے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اسے اللہ حافظ کہتے ہوئے جلدی جلدی کلاس سے باہر کو بھاگنے لگے۔ آرام آرام سے ایک ایک کر کے مریم نے انہیں ٹوکا تو وہ ایک ایک کر کے کلاس سے باہر نکل گئے، اور وہ ٹیسٹ کاپیاں شاپر میں رکھتی ہوئی سیاہ چادر کو اچھی طرح اپنے گرد پھیلا کر پرس اٹھائے کلاس سے باہر آ گئی۔ ابھی وہ اسکول کے دروازے کو پار کر کے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک گاڑی عین اس کے برابر آ رکی۔ گھبرا کر نگاہیں اٹھائی تو اپنے سامنے ہی پولیس یونیفارم میں ملبوس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وجاہت آفریدی کو دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سنا تو تھا کہ کوئی نیا ڈی ایس پی آیا ہے شہر میں، مگر تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ پولیس آفیسر یہی شخص ہوگا۔ چونک کر اس نے اپنے آس پاس آتے جاتے لوگوں کو دیکھا، پھر خیال آیا کہ اگر کسی نے ایسے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں جانے کیا کیا قیاس لگایا جائے گا، لہٰذا بنا ایک لفظ کہے یا دوسری نگاہ اس شخص پر ڈالے وہ تیز قدموں کے ساتھ پھر سے اپنا راستہ طے کرنے لگی، جبکہ وجاہت آفریدی مسکراتے ہوئے گاڑی کے سائڈ والے شیشے میں اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک آپ مجھے نظر انداز کرتی ہیں مس مریم، آخر کار تو آپ کو میری جانب متوجہ ہونا ہی ہوگا۔ خود کلامی کرتے سبز چمکتی آنکھیں جانے کیا کیا خواب بننے لگی تھیں انجام سے بے بہرا ہو کر۔ ارے بھائی جلدی کرو افشا بیگم، آپ خواتین کی تیاریاں کبھی ختم بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جہانزیب عالم نے کوئی چوتھی بار انہیں پکارا تھا۔ وہ تب سے تیار بیٹھے تھے، مگر ان کی بیگم اور بیٹیاں تھیں کہ ان کی تیاریاں ختم ہی ہونے میں نہ آ رہی تھیں۔ شام 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اب قریباً 5:45 بج رہے تھے۔ جی بس آ ہی گئی۔ افشا بیگم گولڈن رنگ کی ساڑی میں بالوں کا جوڑا بنائے کمرے سے جھجکتے ہوئے برآمد ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر جہانزیب صاحب بھی ٹھٹک گئے۔ اتنے سالوں بعد آج جا کر وہ کسی موقع پر تیار ہوئی تھیں۔ مہرو کا کمال ہے یہ، افشا بیگم نے جھم کر کہا تو جہانزیب صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ، اور وہیں ہم سوچیں کہ کبھی ہمارے کہنے پر بھی آپ ایسے تیار نہ ہوئی تو آج کیسے؟ مہرو نے بڑا ہمت والا کام کیا ہے بھائی، آج تو انعام کی حقدار ہے وہ، انہوں نے مسکرا کر کہا، جس پر افشا بیگم مزید شرمندہ ہوئیں۔ تو پھر لائیں میرا انعام؟ اسی اثنا میں اس کی چہکتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، جہاں سیاہ رنگ کے اسٹائلش سے فراک میں براؤن بالوں کو کرل کر کے شانے پر دائیں طرف کو ڈالے، سیاہ اور سنہرے رنگ کے خوبصورت سے جھمکے کانوں میں پہنے، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی، ہمیشہ کی طرح۔ افشا بیگم نے اس کی خوب بلائیں لیں۔ تبھی گولڈن رنگ کے خوبصورت سے فراک میں ملبوس زرش بھی وہاں چلی آئی۔ اچھا جی، ساری تعریف اس مہرو کی بچی کے لیے، اور میرے لیے کیا؟ اس نے منہ بنا کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو افشا بیگم نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی ڈھیروں بلائیں لیے ڈالی اور چمکتی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، بالکل شہزادی، انہوں نے اس کے رخسار چھو کر محبت سے کہا۔ جہانزیب صاحب کے ساتھ ساتھ مہرو بھی مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا بھائی اب جلدی کرو آپ لوگ، بلال کوئی 4 بار کال کر چکا ہے اب تک، انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بس آپ لوگ چلیں، میں ذرا بیجی کو دیکھ کر آتی ہوں، کتنا کہا میں نے ان سے مگر وہ نہیں آ رہی، افشا نے کہتے ہوئے ان کے کمرے کا رخ کیا۔ ٹھیک ہے بیگم، آپ انہیں دیکھ لیں، چلو مہرو اور زرش تب تک آپ لوگ چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ جہانزیب صاحب نے انہیں آگے چلنے کو کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی آگے آگے چل دیں، پیچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکل گئے۔
غازی ولا اس وقت بقائی نور بنا ہوا تھا۔ تھیم کے حساب سے گولڈن، سفید اور سیاہ رنگ ڈیکوریشن میں کثرت سے استعمال کیے گئے تھے۔ مہمانوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ ان کی آمد کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ لوگ ہر طرف سنہرے، سیاہ یا پھر سفید رنگ کے لباس زیبتن کیے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ گھر کے مکین بھی ہر نئے آنے والے مہمانوں کا خوش دلی سے استقبال کر رہے تھے۔ ویٹرز کی ہر طرف دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنکس اور سٹارٹرز تھے جو وہ مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے ٹو پیس پر سفید کوٹ پہنے، سیاہ بال ماتھے پر بکھیرے غازی ارجشیر خاص طور پر سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لوگ باری باری آ کر نئے ایم ڈی کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے، جنہیں وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر رہا تھا۔ بلال بھی سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس عثمان غازی کے ساتھ کھڑا تھا، جو چند ایک خاص مہمانوں سے مل رہے تھے۔ انٹرنس وے پر سیکیورٹی کے اہلکار تعینات تھے جو مستعد کھڑے تھے۔ انتظامات باہر اس وسیع و عریض کئی رقبے پر پھیلے لان میں کیے گئے تھے، جہاں ذرا ذرا سے فاصلے پر گول میز رکھے ہوئے تھے، جن کو نفاست سے شیشے کی جار میں رکھی موم بتیوں اور سرخ گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا، اور جن کے گرد 5 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اسی اثناء میں جہانزیب صاحب بھی اپنی فیملی سمیت وہاں آن پہنچے۔ بلال کی ان پر نظر پڑی تو عثمان صاحب سے معذرت کرتا ہوا وہیں چلا آیا۔ چلیں پاپا، میں آپ کو اپنے باس اور ارجشیر صاحب سے ملواتا ہوں، اور امی آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں، میں کچھ دیر بعد ادھر آتا ہوں۔ اس نے گول میز کی جانب اشارہ کیا۔ جہانزیب صاحب کو اپنے ساتھ لیے اب وہ کچھ فاصلے پر 3-4 لوگوں کے نرگے میں کھڑے عثمان غازی اور ارجشیر کی جانب آ گیا، جبکہ افشا بیگم، زرش اور مہرو گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پر براجمان ہو گئی، جہاں آس پاس اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ وہ لوگ اب ذرا فاصلے پر کھڑے بلال کو جہانزیب صاحب کا ان لوگوں سے تعارف کراتے دیکھ رہے تھے۔ پھر بلال نے مسکرا کر کچھ کہتے ہوئے ان کی جانب اشارہ کر کے عثمان صاحب کو جیسے کچھ بتایا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر اس گول میز کو دیکھا۔ ارجشیر کی اس ٹیبل کی جانب پشت تھی، جہاں ابھی وہ مڑ کر دیکھنے ہی والا تھا کہ ان کے میز کے سامنے 2-3 خواتین آ کھڑی ہوئیں، جس سے یہ ہوا کہ نہ تو ارجشیر انہیں دیکھ سکا اور نہ وہ اسے۔ السلام علیکم، آپ یقیناً بلال کے گھر والے ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ سیاہ ساڑی میں ملبوس تیار شیار کھڑی نگہت بیگم نے مسکرا کر ان سے پوچھا، تو وہ تینوں بھی ان کی تقلید میں کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام، جی اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، میں بلال کی ماں ہوں، افشا جہانزیب۔ یہ دونوں اس کی بہنیں ہیں، زرش اور مہرماں۔ انہوں نے خوشگوار لہجے میں سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی اپنا اور ان دونوں کا تعارف بھی کروایا، جس پر نگہت نے مسکراتے ہوئے سرتا پیر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ ان دونوں نے بھی ان کو سلام کیا، جس کا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور نرمی سے مہرو کا رخسار چھوا، جس پر وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں آپ کی، اور بلال بہت ہی محنتی بچہ ہے، عثمان صاحب اکثر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، انہوں نے توصیفی کلمات کہے، جبکہ ان کے برابر کھڑی محمودہ بیگم برے برے منہ بناتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں نگہت بیگم کا ان لوگوں سے یوں بے تکلف ہونا پسند نہیں آ رہا تھا، اور ان کو تو نگہت بیگم کا ہر جوان لڑکیوں والی ماں سے بات کرنا خاص پسند نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہی خدشہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی کو ارجشیر کے لیے پسند نہ کر لیں۔ ان سے نگاہیں ہٹا کر محمودہ بیگم نے ذرا فاصلے پر اپنی بیٹی کائنات کو دیکھا، جو مہک اور 2-3 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہاں موجود تمام ہی لڑکیاں زیادہ تر امیر گھرانے سے تھیں، جنہوں نے مادر پدر لباس پہن رکھے تھے، جو بے حد قابل اعتراض تھے، مگر یہاں اعتراض کرنے والا تھا ہی کون؟ ان دولت کے پجاریوں کا ضمیر تو کب کا مردہ ہو چکا تھا، لہٰذا ان کی بیٹیاں کھلے عام ان کی موجودگی میں ہی غیر لڑکوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نگہت بیگم اب افشا کے قریب نشست سنبھال چکی تھی، جبکہ مہرو اپنی دوستوں کا اشارہ پا کر ان سے معذرت کرتی ہوئی زرش کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اٹھ کر دور فاصلے پر کھڑی اپنی اور زرش کی مشترکہ 2-3 سہیلیوں کے گروپ میں چلی آئی، جن میں ثنا، علینا اور ماہین شامل تھیں۔ کیا یار، تم دونوں بھی بڑے بوڑھوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ثنا نے بے اختیار ٹوکا۔ اس کے پاپا بھی ایک امیر کبیر کاروباری آدمی تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی یہاں مدعو تھے، مگر ثنا فطرتاً مغرور نہ تھی، جس وجہ سے ہی ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ اس سے دعوت نامہ دکھائے بغیر اندر آنے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا علینا اور ماہین ثنا کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ یہ محترمہ زرش بیٹھی تھی اور مجھے بھی بٹھا رکھا تھا وہاں۔ مہرو نے سارا الزام اس پر دھر دیا، جس پر زرش اسے ٹھیک سے گور بھی نہ سکی۔ زرش بیٹا ذرا یہاں آنا۔ اسی وقت افشا بیگم نے اسے پکارا تو وہ مہرو کے رخسار پر چٹکی کاٹتی ہوئی واپس ان کی جانب چلی گئی۔ اب وہ چاروں ہی رہ گئی تھیں۔ اوف یار، تم نے مسٹر ایم ڈی کو دیکھا؟ قسم سے کیا لگتا ہے وہ، کاش ایسا ہینڈسم سا بندہ میرے پاس ہوتا۔ ان کی دوست علینا نے فاصلے پر کھڑے مسکراتے ہوئے ارجشیر کو دیکھ کر حسرت آمیز لہجے میں تبصرہ کیا۔ مہرماں کی اس کی جانب پشت تھی، جبکہ باقی تینوں اسے بآسانی دیکھ سکتی تھیں۔ علینا کے تبصرے پر مہرو نے بے اختیار اس کے چپت رسید کی۔ ندیدی کہیں کی، تمہیں تو ہمارے کینٹین والا چاچا بھی ہینڈسم لگتا ہے، اس نے مذاق اڑایا، جس پر ساری لڑکیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستی چلی گئیں۔ علینا نے منہ بنا کر ان کو دیکھا۔ اڑا لو میرا مذاق، لیکن اب ذرا وہ منظر بھی دیکھ لو۔ میں کچھ بھی سہ سکتی ہوں، لیکن اتنے شاندار سے بندے کے ساتھ اس چڑیل آئمہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ علینا نے اب بھی وہیں دیکھتے ہوئے جل کر کہا، جہاں پر ارجشیر اب تنہا کھڑا تھا اور
سیاہ لباس میں آئمہ اس کے بے حد قریب کھڑی اس سے شاید کچھ پوچھ رہی تھی۔ او گاڈ، واقعی یار، اب تو مجھے بھی رشک سا آ رہا ہے اس آئمہ کو دیکھ کر۔ دیکھو ذرا کیسے چپکی کھڑی ہے اس سے۔ ماہین نے بھی حسد بھرے لہجے میں کہا۔ او مائی بیوی، ذرا اپنی گستاخ نظروں کو سنبھال کر رکھو۔ ابھی آفاق بھائی کا نمبر گھمایا نا تو دوڑتے ہوئے یہاں آن پہنچیں گے، پھر آج کے آج ہی نکاح پڑھوا کر لے جائیں گے یہیں سے تمہیں۔ ثنا نے شرم دلاتے ہوئے ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دی۔ وہ اپنے خالازاد کے ساتھ منسوب تھی، آفاق کو شادی کی جلدی تھی، مگر ماہین صاحبہ کو اپنی آزادی پیاری تھی، لہٰذا یونیورسٹی ختم ہونے تک آفاق نے انتظار کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ ثنا کی دھمکی پر وہ بوکھلا کر واقعی خاموش ہو گئی۔ کیا تم لوگ بھی گھور گھور کر اسے دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی لڑکا نہیں دیکھا؟ مہرو نے تینوں کی نظریں وہاں اپنے پیچھے کے منظر پر جمے دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا۔ تم بھی اسے دیکھو گی نا ایک نظر تو تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ علینا نے نگاہیں ہٹائے بغیر یقین سے کہا۔ اچھا، ابھی دیکھتی ہوں کہ ایسے کون سے ہیرے جڑے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور پھر ارچیر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے گرد زمین و آسمان گھوم گئے تھے، بس چیخ نکلنی باقی تھی۔ ہائے ربا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ میں موجود دوپٹے کا کونا مروڑتے ہوئے وہ نروس سی ہو کر بولی۔ کیوں، اڑ گئے نا ہوش؟ اس کی حالت سے بے خبر علینا نے کہا۔ ہاں واقعی اڑ گئے ہوش۔ وہ اب باقاعدہ رو دینے کو تھی۔ عین اسی وقت ارچیر نے نگاہیں اس کی جانب اٹھائی تھیں۔ مہرما نے جلدی سے پلو اپنے چہرے کے سامنے کر دیا۔ ارچیر چونک سا گیا اس حرکت پر اور مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا اب وہیں چلا آ رہا تھا۔ اوہ گاڈ، وہ تو ادھر ہی آ رہا ہے۔ ماہین کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے دوپٹے کے پیچھے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ مر جاؤ تم لوگ، اس نے اپنے پیچھے کھڑی ان تینوں کو کوسا، جبکہ دوپٹہ ہنوز چہرے کے سامنے پھیلایا ہوا تھا۔ محترمہ، کیا پرابلم ہے؟ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی ہیں آپ؟ دوپٹہ ہٹائیں ذرا، ارچیر نے عین اس کے سر پر پہنچ کر مشکوک لہجے میں کہا، جبکہ مہرو کی جان ہوا ہونے لگی۔ رہنے دیجیے جی، آپ سے نہیں دیکھا جائے گا، مہرو نے گویا منت کی۔ کیا مطلب؟ آپ کا چہرہ کیا اتنا خوفناک ہے؟ ارچیر قدرے چونکا۔